شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور و معروف حدیث پاک ہے کہ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے اور اسی طرح میری امت میں بھی ایک فرعون ہے۔ ہر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور والے فرعون کو جانتا ہے، لیکن جس نے ظلم و ستم کی حد کر دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کے لیے اللہ پاک کی زمین تنگ کر دی، یہاں تک کہ خدائی کا دعویٰ بھی کیا۔ لیکن آج ہم جس فرعون کی بات کرنے والے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ طاقتور تھا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی نے خود فرمایا ہے، میری امت کا فرعون تمام امتوں کے فرعونوں سے زیادہ سنگ دل، کینہ پرور اور ظالم ہے۔ آج تک جس فرعون سے لوگ پناہ مانگتے ہیں اس کے حال پر اگر غور کیا جائے تو اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم بنی اسرائیل کو دریا پار لے گئے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا سرکشی اور ظلم سے، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے آ لیا بولا میں ایمان لایا ہوں کہ کوئی سچا معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمان ہوں۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ وہ فرعون جسے لوگ ظلم و جبر کی نشانی کے طور پر جانتے ہیں وہ بھی اپنے آخری وقت میں اللہ پر ایمان لانے کا کہتا ہے، لیکن جو فرعون حضور نبی کریم کی امت کا تھا وہ تو ایسا تھا کہ جیسے جیسے اس کی موت قریب آئی وہ مزید دشمنی میں آگے بڑھتا رہا، اور جب حضور کی امت کا فرعون مرنے لگا تو اس کی دشمنی اور سرکشی میں کمی کی بجائے اضافہ ہو گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس فرعون کے مکمل حالات بتائیں گے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا تکلیف پہنچائیں، اور آخر یہ فرعون بھی باقی فرعونوں کی طرح بڑے دردناک طریقے سے مرا۔ یہی وہ شخص تھا جو مکہ میں حضور کا سب سے بڑا دشمن تھا، حضور کے قتل کا نقشہ بنانے والا، ہر نئے مسلمان کو دھمکیاں دینے اور تکلیف دینے والا، لوگوں کو قرآن کی آیت سننے سے روکنے والا، حضور کی توہین و وہانت کرنے والا، قریش کا بنی ہاشم سے رابطہ ختم کروانے والا، حضرت سیدنا فاطمہ سلام اللہ علیہا کا مذاق اڑانے والا اور بہت سی صحابیات پر جملے کسنے والا یہی فرعون تھا۔ نعوذ باللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت گالیاں بکتا رہتا تھا۔ خیر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مکہ میں حضور اکرم پر ہر کیے جانے والے ظلم میں کسی نہ کسی طرح اسی فرعون کا ہاتھ تھا۔ قرآن کریم کی تقریباً 30 سے زائد آیات کے ذیل میں مفسرین نے اسی فرعون کا ذکر کیا ہے۔ اس کا نام عمرو بن ہشام بن مغیرہ تھا، وہ مخزومی قریشی سردار تھا۔ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کا حکم سناتے تو یہ لوگوں سے کہتا خوب شور کرو کہ محمد کی کوئی بات ہی نہ سمجھ پائے۔ اسی نے یہ منصوبے بنائے کہ حضور کو ایسے قتل کرتے ہیں کہ ہر قبیلے سے ایک ایک سردار جائے گا تاکہ بنی ہاشم بعد میں سب قبائل سے اس خون کا بدلہ نہ لے سکیں۔ خیر یہ منصوبہ کام نہ آیا۔ اس نے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے حضرت بلال حبشی، حضرت یاسر بن عامر اور حضرت سمیہ بنت خبات پر بے پناہ ظلم کیے، یہاں تک کہ اس کے ظلم سے ہی حضرت سمیہ شہید بھی ہو گئیں۔ یہ ایسا ظالم فرعون تھا کہ ماں کی طرف سے سگے بھائی کو بھی اسلام قبول کرنے پر دردناک طریقے سے شہید کیا گیا کہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اس کی اسی اسلامی دشمنی اور مخالفت کی وجہ سے حضور پاک نے اس کو ابو جہل کا لقب دیا۔ جنگ بدر میں اس کا بہت کلیدی کردار تھا۔ حالانکہ کفار کا تجارتی قافلہ سکون سے مکہ پہنچ چکا تھا، لیکن ابو جہل نے کہا کہ اب ہم جنگ کیے بنا نہیں جائیں گے۔ ابو جہل کے اصرار پر مکہ کا لشکر بدر کے کنووں کی طرف چل پڑا اور وہاں پھر مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک سخت لڑائی ہوئی۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ کیسے دو بچوں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فرعونوں کو بوچھاڑ دیا۔ آج آپ کو اس سے آگے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جنگ کا زور جب تھوڑا کم ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا، کون ہے جو ابو جہل کو دیکھ کر اس کا حال مجھ سے بیان کرے؟ فوراً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جا کر لاشوں کو ٹٹولنے لگے۔ اچانک دیکھا کہ ابو جہل زخمی پڑا ہے، سارا جسم اس کا فولاد سے ڈھکا ہوا تھا اور ہاتھ میں تلوار ابھی تک موجود تھی، لیکن زخم ایسے تھے کہ اپنے کسی بھی عضو کو ہلا نہ پا رہا تھا۔ ابن ہشام نے اس کو نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا تو تکبر کا یہ عالم تھا کہ بول اٹھا، اے بکریوں کے چرواہے، تو بڑی اونچی اور دشوار جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں اپنی کند تلوار سے ابو جہل کے سر پر ضربے لگانے لگا، جس سے تلوار پر اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے اس سے تلوار کھینچ لی۔ جاں کنی کے عالم میں اس نے اپنا سر اٹھایا اور پوچھا، فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول کی فتح ہوئی۔ پھر میں نے اس کی داڑھی کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا، اس اللہ پاک کا شکر ہے کہ جس نے اے دشمن خدا تجھے ذلیل کیا۔ پھر مجھے اس کے کچھ الفاظ سنائی دیے۔ میں نے کان قریب کیا تو سنا وہ کہہ رہا تھا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ میں عمر بھر اس کا دشمن رہا ہوں اور اس وقت بھی میرا جذبہ عداوت شدید تر ہے اور مرنے کے بعد بھی رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا خول اس کی گدی سے ہٹایا اور اسی کی تلوار سے اس کی گردن پر زوردار وار کیا۔ اس کی گردن کٹ کر سامنے جا گری۔ پھر میں نے اس کے ہتھیار ذرہ وغیرہ اتار لیے اور اس کا سر اٹھا کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ دشمن خدا ابو جہل کا سر ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت بخشی۔ پھر سرور کائنات نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر فرمایا، ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، اس امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے ازلی بدبخت ابو جہل کا پیغام حضرت محمد کو دیا تو اس نے مرتے وقت ان کے کان میں کہا تھا، تو نبی پاک فرمانے لگے، اللہ پاک کے آخری نبی محمد مصطفیٰ نے فرمایا، میری امت کا فرعون تمام امتوں کے فرعونوں سے زیادہ سنگ دل اور کینہ پرور ہے۔ حضرت موسیٰ کے فرعون کو جب موجوں نے نرغے میں لے لیا تو پکار اٹھا، میں موسیٰ کے اللہ پر ایمان لاتا ہوں، مگر جب رسول اللہ کی امت کا فرعون مرنے لگا تو اس کی اسلامی دشمنی اور سرکشی میں کمی کی بجائے اضافہ ہو گیا۔